اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن الامر ينزل من السماء الى الارض كقطرات المطر الى كل نفس بما قسم لها من زیادت او نقصان۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 23 میں امیر کائنات نے جن چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ذی حیات کے لیے ہر لمحہ مقدرات و قوانین کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ دوسری بات، لوگوں کے لیے محتاط طرز زندگی جو مذکورہ مقدرات و قوانین سے رابطہ نہیں رکھتے۔ تیسری بات، حاجت مندوں کی حاجت روائی پر نصیحت، اور چوتھی بات، رشتہ داروں کے متعلق تنبیہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ حمد ثناء خداوندی کے بعد یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام ذی حیات مخلوق کے لیے جو کچھ بھی بڑھو تری یا کمی کی صورت میں تقسیم ہو رہا ہے، وہ سب احکامات و قوانین کی صورت میں ہر لمحہ بارش کی بوندوں کی رفتار سے آسمانوں سے زمین کی طرف نازل ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب تم سے کوئی ایک شخص یہ دیکھے کہ اس کے کسی برادر انسان کے اہل و عیال میں یا مال و دولت میں یا اس کی ذاتی عزت و وقار و جسم میں زیادہ تحفظ پایا جاتا ہے تو تمہیں اس کی راہ میں فتنہ یا رکاوٹ پیدا نہ کرنا چاہیے، اور جو مسلمان مرد ایسی حالت میں خود کو سنبھال کر رکھے اور ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہ کرے جو ظاہر ہو جائے تو اس کا تذکرہ بھی اسے ذلیل کرے، اور ذلیل لوگوں کو نام دھرنے کی جرات ہو تو ایسا مسلمان مرد تو اس جوا کھیلنے والے کامیاب کھلاڑی کی طرح ہے جو پہلے ہی پانسا پر جیتنے کا منتظر رہتا ہے اور فوری طور پر اسے مالا مال کر دے۔ فرماتے ہیں اور اگر پہلے کوئی گھاٹا یا ہار بھی ہوئی تھی تو اس کا وہ نقصان بھی یکسر پورا ہو جائے، اور اسی طرح وہ مسلمان مرد بھی فائدے میں رہتا ہے جو کسی قسم کی خیانت نہ کرتا ہو اور اللہ سے دو میں سے ایک اچھی بات کا ہمیشہ امیدوار اور منتظر رہتا ہے۔ اول یعنی اگر اسے اللہ خود بھی دعوت دے کر بلا لے تو پھر تو اللہ کے پاس ہمیں قسم کی اچھائیاں نصیب ہوں گی۔ دوم یا یہ کہ اللہ اسے بلائے بغیر ہی تمام ضروریات زندگی دے دے، ایسا ہو تو وہ مرد مسلمان صاحب اہل و عیال اور صاحب مال بھی ہو جائے گا اور اس کا دین اور عزت بھی بحال رہے گی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ مال و دولت و اہل و عیال سب کا سب دنیا کی کھیتی اور کمائی ہے، اور نیک اعمال یقیناً آخرت کے لیے کھیتی اور کمائی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ مخصوص اقوام کے لیے دنیاوی اور دینی اور آخرت کی کھیتیاں اور کمائی جمع کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی ذات کے احترام میں ان تمام چیزوں سے بچ کر رہا کرو جن سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے، اور اسے ادب و احترام کے ساتھ اتنا ڈر کر زندگی گزارو کہ تمہیں کوئی معذرت ہی نہ کرنا پڑے، اور دکھاوے کے اعمال بھی نہ کرو اور ذاتی نام و نمود کی عبادت بھی نہ کرو۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو شخص اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے یا کسی اور وجہ سے عمل و عبادت کرتا ہے تو اللہ ایسے شخص کو اس شخص کی وکالت میں دے دیتا ہے جس کے لیے وہ عمل کرتا تھا، اور
ہم تو اللہ سے خاص شہیدوں کی منزلوں میں رہنے کی دعا کرتے ہیں اور مخصوص سعادت مند لوگوں والی زندگی اور زندگی کا سامان چاہتے ہیں اور انبیاء کی رفاقت پسند ہے۔ اے لوگوں سنو کہ ہر مرد خواہ مال و دولت رکھتا ہو، اپنے قریب ترین پنجوں اور برادری والوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا۔ اسے ان کے ہاتھوں اور زبانوں کی مدد کی احتیاج رہتی ہے۔ وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور محافظ خیر خواہ ہوتے ہیں اور رنج و غم و مصیبت میں اس کے ہمدم و غمساز ہوا کرتے ہیں، اور جب اس پر کوئی آفت نازل ہو جائے تو وہی سب سے زیادہ اس پر مہربان اور شفیق ہوتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ سچائی اور خیر خواہی کرنے والے زبانیں انسانوں کے اندر قائم کر دے اور اس کا ذکر خیر جاری کرا دے، تو یہ اس مال و دولت سے بہت بہتر ہے جسے جمع کرتا رہا اور غیروں کو وارث بنایا جائے۔ اور خبردار ہو کر سنو کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کی ضرورتوں میں وہ مال یا سامان خرچ نہ کرے جو ضرورت مندوں کو نہ دینے سے بڑھے گا نہیں، اور اگر احتیاج رفع کرنے میں صرف کر دیا جائے تو اس میں کمی نہ آنے پائے گی۔ اور جو شخص اپنے قریب ترین پنچوں اور برادری والوں کی مدد سے اپنا ہاتھ روکے گا تو بلا شبہ ان کی مدد کرنے والا تو ایک ہی ہاتھ رکا ہے، اور خود اس کی مدد سے تو بہت کثیر تعداد میں ہاتھ رک جائیں گے۔ جو شخص نرم روح اور نرم خو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی طرف سے اپنی عزت اور قدر و محبت برقرار رکھتا ہے۔ اسی طرح خطبہ نمبر 24 میں مولا نے 3 چیزوں کی جانب ہمیں اشارہ کیا۔ پہلی چیز کہ حق کی مخالفت کرنے والے گمراہوں سے جنگ ہو تو ان کی رعایت کرنا اور ان سے دب جانا علی کا کام نہیں ہے۔ دوسری کہ اللہ کے غضب سے بھاگ کر اسی کے دامن میں پناہ لو۔ تیسری چیز کہ اگر تم اللہ کی ہدایت پر عمل کرو تو علی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وَلَا امری ما علی من قتال من خالف الحق وخابت الغی من ادہان ولا ایہان۔ فرماتے ہیں اور مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ میں ان لوگوں سے جنگ میں ذرہ برابر چشم پوشی اور رعایت اور سستی نہ کروں گا جنہوں نے حق کی پوری مخالفت کی ہے اور جو گمراہی اور بے راہ روی میں کھل گئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں فاتقوا اللہ عباد اللہ وفروا الی اللہ من اللہ۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اللہ کے بندو تم اللہ کا تقوی و ذمہ داریاں اختیار کر لو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈر کر اللہ ہی کی پناہ کی طرف بھاگو، اور اس طرز زندگی اور راہ عمل پر گامزن رہو جو اس نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، اور ان پابندیوں پر قائم رہو جو اس نے تم پر عائد کی ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ ایسا کرو گے تو علی تمہاری کامیابیوں کا ضامن ہے، اور اگر جلد نہیں تو ایک مقررہ وقت کا ذمہ ضرور لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔